الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان سن 1441 ہجری کی براہ راست نشریات ڈی ٹی وی کی وساطت سے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ 26 روزے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہوں گے اور تمام روزہ داروں کو وہ منزل بھی عطا ہوئی ہوگی کہ جو اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے رکھی، اور وہ مرتبہ بھی پا لیا ہوگا روزہ داروں نے جس مرتبے کے حقدار روزہ دار اللہ کی نظر میں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ذریعے سے پروردگار جو اپنے بندوں کو اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اللہ کی راہ میں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اپنا سکو، اس کے بھی پروردگار نے تمام روزہ داروں کو اہل قرار دیا ہوگا، اس پیغام رمضان کو سمجھنے کی توفیق عنایت کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر اللہ رب العزت اگر توفیق نہ دے کسی بندے کو، نہ وہ روزوں کی افادیت کو سمجھ سکتا ہے، نہ روزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان روزوں کو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بنا سکتا ہے، نہیں اللہ رب العزت کو پا سکتا ہے، اور نہیں اللہ رب العزت کے اس عظیم نعمتوں کے دسترخوان سے وہ اپنے لیے نعمتیں چن سکتا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں بھی اسی جانب توجہ مبذول کرانے کی اپنی بھی کوشش یہی رہی، اور ساتھ ساتھ ناظرین کو بھی اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی گئی کہ اس رمضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان کے دامن میں جو رحمتیں اور برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس راز اور اس سر کو پانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بہت عظمتیں دیں، شبہائے قدر اس رمضان میں رکھے، قرآن مجید کا نزول اس رمضان المبارک میں فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ اسی مبارک مہینے میں مغفرت کا عشرہ بھی رکھا، رحمت کا عشرہ بھی رکھا، اور برکت کا عشرہ بھی رکھا، اور پھر سب سے اہم ترین چیز ان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے رکھنے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو اس دن کو بابرکت قرار دیا، عید کا دن قرار دیا، نہایت مبارک دن، اور جس انداز سے اس رمضان المبارک کا اختتام جس خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے
اس رمضان کو جو عظمتیں دی ہیں وہ آخر رمضان ہونے ختم ہو جانے اور شوال کا چاند نظر آنے کا جو وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت، پھر اس کے بعد کچھ واجبات انسان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، فطر کہا جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ مہمانی خدا سے نکلنے کا کفارہ ہے اور یہ واجب ہے، اور جب انسان اللہ کی اس عظیم مہمانی سے جب اپنے آپ کو نکلتا محسوس کرتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو اس دن کو عید بھی قرار دیا، بابرکت بھی قرار دیا، یہاں تک کہ دعائے قنوت میں جو عید کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس دن کا واسطہ بھی دیا گیا۔ اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، یعنی یہ دن اس لائق ہے اور اس معیار کا ہے کہ اس دن کو واسطہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں اس دن کے واسطے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً اس مرحلے پر سوچنے کی ضرورت یہ ہے، جس مہینے سے نکلنے کا انداز یہ ہو، کفارہ ادا کرنا ہو، اور پھر وہ شب عید کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اور جس طریقے سے روایات ملتی ہیں کہ شب عید ان راتوں میں سے ہے کہ جس رات جاگ کر گزارنا بہت پسندیدہ قرار دیا گیا۔ اب چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی گزشتہ روایات کو تقریباً بھول چکے ہیں، اگر ہم اس روایات یعنی اپنے معاشرے کے خد و خال اور معاشرے کے جو آداب و اطوار ہیں، معاشرے کا جو رہن سہن ہے، اس کو اگر دیکھیں تو یقیناً بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے بھی ہمارے ان خطوں میں، ان علاقوں میں ایک سسٹم تھا، ایک رہن سہن کا ایک انداز تھا، طور طریقہ تھا۔ اب اس کو انسان سمجھتا ہے کہ چونکہ اس وقت سہولیات نہیں تھیں، ٹی وی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، انسان کے مشاغل نہیں تھے، لہٰذا انسان وہ جلد سو جاتا تھا اور جو ہے وہ جلد صبح کو بیدار ہوتا تھا۔ یہ خود ایک دلیل، ناقص دلیل ہے۔ بجلی کا ہونا جاگنے کی نشانی نہیں ہے۔ ٹی وی کا موجود ہونا یہ انسان کی زندگی کے معاملات کو ازبر کرنے، درہم برہم کرنے کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اگر اسے معاشرتی یعنی انسان کے اجتماعی، انسان کے رہن سہن کے حوالے سے دیکھنا ہے تو آپ کے قریب، آپ کے قرب میں چائنا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ مغرب سے پہلے وہاں مارکیٹ بند ہو جاتے ہیں، اور صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ اگر انسان کی لیے بجلی اور وہ دوسرے یعنی تفریح کے ذرائع، جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، یا اب میڈیا کی بھی اب قسمیں ہو گئی ہیں، کوئی پرنٹ میڈیا ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی سوشل میڈیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ایجاد ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کو معیار قرار دیا جائے تو دیکھیں آپ کے ہی قریب بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں گلگت کا تقریباً ہر چوتھا پانچواں فرد جو ہے وہ وہاں جا چکا ہے۔ اگر یہ معیار ہے تو شاید ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تو یہ ہمارے قریب کے ممالک ہیں، یہ کاشغر ہے، یہ وہ جو علاقے ہیں وہاں کی روایت دیکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ اس نظام کائنات کو بنانے والے نے اس نظام کائنات کا تصور کیا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر خود بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے
کہ پروردگارہ تو نے دن کو ذریعے معاش کا یعنی معاش کا ذریعہ قرار دیا، رات کو استراحت کا، آرام کا، سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آج کے اس موجودہ جو سسٹم دنیا کے اندر جو رائج ہے، جو نظام رائج ہے، اس میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک بھی آپ کو دکھنے کو ملیں گے کہ جہاں پر دن کو لوگ بازار میں نہیں آتے، بازاریں دن کو نہیں کھلی ہوتی ہیں، رات کو کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک انسان کی ایک فطرت ہے، انسان فطرت رکھتا ہے، جانور فطرت رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر چیز فطرت رکھتی ہے۔ یہ کائنات بھی ایک فطرت رکھتی ہے، ساری چیزیں ایک فطرت رکھتی ہیں، اور اس فطرت کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور ان اچھے اثرات میں خود انسان کا رہن سہن بھی، انسان کا خود اپنا رہن سہن اس کے اندر جو ہے بہت یعنی بڑا کردار رکھتا ہے، بنیادی کردار رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر چونکہ گفتگو اسی یہاں پر آ چکی، لہٰذا اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ جو ہم نے اپنا زندگی کا ایک سسٹم بنایا ہے، اپنے جاگنے کا، سونے کا، رہن سہن کا، کیا یہ فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر سیرت کو دیکھا جائے، انبیاء کی اور ائمہ معصومین کی اور پیغمبروں کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، ایک جملہ ملتا ہے حضرت امیر المومنین کو جب ضرب لگی تو ایک کچھ کلمات آپ کے زبان مبارک، زبان اقدس سے جاری ہوئے، اور زبان اقدس میں جاری ہونے والے کلمات اگر دیکھیں، ان کلمات کے اندر اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس نے آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سورج، آج وہ علی جا رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں تجھے بیداری کی حالت میں طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ خود سورج کا طلوع ہونا، اس کو میں نے کبھی بھی خواب کی حالت میں نہیں دیکھا، میں نے بیداری کی حالت میں اس سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ جب یہ سورج اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ امیر المومنین اس سورج سے مخاطب ہوتے ہیں اور گویا کہ ایک قسم کا گواہ بنا رہے ہیں سورج کو، اور جب امیر المومنین سورج کو گواہ بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی، اپنی جو ہے وہ جو انسانی زندگی، اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب آپ کی پروردگار سے ملاقات کا وقت آیا، وہ ساعتیں آئیں کہ جب وہ پروردگار سے ملاقات کا جو ہے وہ وقت قریب آ چکا، تو تبھی فرمایا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور پھر یہ ایک اپنے طور پر ایک سوالیہ ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن مجید اس کائنات کی تخلیق کا اور اس کائنات کو جو فطرت عطا کی گئی، اس کائنات کی فطرت کا ایک انداز، ایک تصور پیش کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس قرار دیا۔ اور یقیناً دیکھیں، اگر ان چیزوں کی طرف اگر ہم قرآن مجید کی ہدایات کو اگر اپنائیں، اس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس نزول کے مہینے میں اگر ہم قرآن سے درس لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، تو یہ قرآن سے رہنمائی لینے کا مہینہ ہے، اور قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں، خود اپنے روزمرہ کے معاملات میں، وہ قرآن کی حاکمیت کو اور قرآن کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے
اللہ نے کیوں دیا دین؟ کیا ضرورت تھی 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کا؟ کیا ضرورت تھی مختلف اوقات میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف کتابوں کے نزول کا، صحیفے آسمانی بھیجنے کا؟ کیا ضرورت تھی شریعتیں نازل کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک رہبر اور رہنما کو معین کرنے کی؟ اور پھر اس دین اسلام کے جتنے بھی دستورات ہیں، ان دستوروں کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے، انسان کی اجتماعی زندگی سے بھی۔ یقیناً یہ المیہ ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ دین اسلام نے ہماری عبادات، ہماری انفرادی زندگی، ہمارے روزے، نماز، حج و زکوٰۃ کے حوالے سے تو ہدایت دی ہیں، انسان کی سماجی زندگی سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی۔ انسان کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے، انسان کی اقتصادی زندگی کے حوالے سے، انسان کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے، اور جیسے جیسے انسان کے اوپر جو ہے وہ زندگی کے اسرار اور رموز واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سائنس کیا ہے؟ یہ کچھ اسرار اور رموز کا واضح ہو جانا ہے۔ یہ ایجادات کیا ہیں؟ یہ کچھ اسرار اور رموز کا انسان پر منکشف ہونا ہے۔ جتنے جتنے اسرار اور رموز جن تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہو سکی، وہ جتنا انسان کے اوپر منکشف ہوگا، وہ انکشاف کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کی بالادستی ہو، اصولوں کی بالادستی۔ دین اسلام کا مطلب یہی ہے، اصولوں کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے، دین اسلام کے دستورات سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہے۔ اگر انسان یعنی ان تمام اپنی زندگی کو سمجھے، انسان اپنی زندگی اپنے طے شدہ اصولوں کے مطابق گزارتا ہے اور کامیاب سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ کون سا گھرانہ ایسا کہ جس کے اپنے اصول نہ ہوں؟ وہ کون سا قبیلہ ہے، وہ کون سا ایسا محلہ ہے، آبادی ہے کہ جہاں پر جس کے اصول نہ ہوں؟ وہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر جس ملک کا کوئی آئین نہ ہو، اس ملک میں کوئی قانون نہ ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ قانون کیا ہے؟ یہ آئین کیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ ہر ملک کے اندر نظام عدالت کا ہونا ضروری ہے؟ عدلیہ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مقننہ کا ہونا، قانون بنانے والے اداروں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں کوئی بھی ملک بغیر یعنی منتظمے کا قوت یعنی انتظامیہ کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا؟ اور کمال ہے کہ انسان ملک کے معاملات میں جو ہے وہ آئین کو بھی سمجھے، قانون کو بھی سمجھے، لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو رابطہ ہے اس کے اندر نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ دستور ہے، نہ کوئی اصول ہے۔ یہ خود انسان اپنی قدر و قیمت کو گھٹا رہا ہے۔ ایک گھر بغیر اصول کے نہیں چلتا۔ اگر گھر میں سب بولنا شروع کر دیں، سب اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں، جو دل میں آئے کرنا شروع کر دیں، کوئی جو ہے وہ اس راہ پر چلنا شروع کر دے، کوئی اس راہ پر چلنا شروع کر دیں، وہ گھر نہیں چلے گا، وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، وہ گھر نہیں رہے گا، ایک انسانی گھرانہ نہیں رہے گا۔ کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ لوگ تو مثالیں دیں گے کہ اس سے تو جانوروں کی زندگی بہتر ہے، جانور بھی اصولوں کے کاربند ہیں، جانور بھی ایک فطرت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو دین اسلام کے بھیجنے کا مقصد یہ کہ یعنی دین اسلام کی بالادستی ہو انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، اقتصادی، تعلیمی، گویا کہ جن جن شعبوں میں انسان اس سروکار رکھتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر دین اسلام کی بالادستی ہو۔ اور جب دین اسلام کی بالادستی کس بنیادوں پر، کن بنیادوں پر؟ ایک دین اسلام کی
یعنی سربلندی ہے، اس کی حاکمیت ہے اور اس کی بالادستی ہے دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق۔ ایک بالادستی جو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ چیزوں کو دین سے جوڑتا ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے دنیا سے جوڑتا ہے، کچھ چیزوں کو سیاست سے جوڑ لیتا ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حکومت سے جوڑ لیتا ہے، کچھ چیزوں کو کسی اور چیز سے جوڑ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں حکومتوں کے معاملات کو دیکھ لیں، ان حکومتوں کے معاملات اور دین اسلام کی تشریعات کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی ایک مسلم ملک کے اندر کیوں اتنی دوریاں ہونی چاہیے کہ اس کا نظام حکومت، اس کا طرز حکومت کچھ اور ہو اور دین اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہوں، اس کی تشریحات کچھ اور ہوں۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً انہی چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ رزق دینا میرا کام ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پورے یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، دین اسلام کی بالادستی کا اظہار ہے۔ وہ دین اسلام کے جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ بحثوں میں بھی یہ گفتگو ہوئی کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اس کائنات کی تخلیق سے، انسان کی تخلیق سے اس کائنات کے اختتام تک، اور انسان جو مشیت ایزدی میں اللہ کی مشیت میں جن انسانوں نے پیدا ہونا ہے، اس انسان کی اس سفر کے اختتام تک، سفر کا اختتام کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم، لیکن ایک چیز یقینی ہے کہ جنت اور جہنم میں تفریق، اس میں تقسیم ہو جانا، کچھ لوگ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اب جو جہنمی ہیں ان کے متعلق تو ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، اور پھر جنت کے حوالے سے بھی یہی جو ہے وہ ارشاد ہوا کہ خالدین فیہا، کہ وہ وہاں پر بھی ہمیشگی رہیں گے۔ تو کم سے کم اس جنت اور جہنم کی تقسیم تک انسان اللہ رب العزت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، دین کی بالادستی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہی کرے کہ جو دین اسلام کہتا ہے، اسی طرز کا زندگی، اس طرز کی زندگی گزارے کہ جو دین اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے۔ اور شریعت اور دین اسلام کی رہنمائی کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، وہ کامیاب ترین ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ بہت سارے مقامات پر ایسے انسانوں کی کامیابی، ایسے انسانوں کی رستگاری، ایسے انسانوں کی سربلندی، ایسے انسانوں کی سعادت مندی، اور ایسے انسانوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نوید سنائی گئی۔ کون؟ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی قانون کی، اور وہ بھی کون سا قانون؟ محمد عربی کا قانون۔ کون سا قانون؟ رسول اسلام کا قانون۔ کون سا قانون؟ خالق کائنات اللہ رب العزت کا قانون۔ قانون بنانے والا اللہ، دینے والا رسول، اس کی حفاظت کرنے والا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان ان تمام پہلوؤں پر سوچے، وہ اپنی زندگی کو کھنگالے، جائزہ لے اپنی زندگی کا، اس کی زندگی میں اللہ کی حاکمیت ہے، دین اسلام کی حاکمیت ہے، قرآن کی حاکمیت ہے، عدل و انصاف کی حاکمیت ہے یا نہیں؟ اگر عدل و انصاف کی حاکمیت ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، رسول اسلام کی حاکمیت ہے، شریعت کی حاکمیت ہے، قرآن مجید کی حاکمیت ہے، لعلکم تتقون، وہ اس راستے پر چل نکلا ہے کہ جو تقوی کا راستہ ہے۔
اور وہ یقیناً ہدایت پا چکا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ ہدایت پا چکا ہے، وہ اس ہدایت کے راستے پر چل نکلا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں زندگی کو بٹوارا دیا، تقسیم کیا، یہ میری ذاتی زندگی، یہ میری خاندانی زندگی، یہ میری علاقائی زندگی، یہ میری سیاسی زندگی، یہ میری مذہبی زندگی، یہ میری ملکی زندگی، اور یہ میری جو ہے وہ دوستوں والی زندگی، یہ میری جو ہے وہ دفتر والی زندگی، یہ میری جو ہے وہ روزگار والی زندگی، اگر ان زندگیوں میں انسان نے اپنے لیے اپنا ایک اصول بنایا ہے، ہر یعنی شعبے میں ایک خدا بنایا ہے، تو وہ دین کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے وقت قربتاً الی اللہ کی نیت کرتا ہے، وہ رزق تناول کرتے ہوئے بھی دین کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ جس طریقے سے حضرت بہلول دانا کا واقعہ ہے کہ جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی، مکالمہ ہوا، بہلول دانا نے کچھ سوالات کیے، ان سوالات کا جواب جو بنتا تھا وہ نہیں دیا۔ پوچھا گیا کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، کہا ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، جو ہے وہ لقمہ چھوٹا کرنا، یہ ساری چیزیں۔ بہلول کو غصہ آیا، غصے میں کہنے لگا شاید تم نے ابھی تک علم حاصل نہیں کیا۔ جنید بغدادی کو بھی غصہ آیا، اسے پھر یہ تجسس ہوا کہ آخر جواب کیا ہے۔ تو آخر کئی جو ہے وہ مرحلوں پر ہونے کے بعد حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، اے عالم بزرگوار، کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے یا حرام ہے، وہ تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو یقیناً اگر انسان رزق تناول کرتے وقت خدا کی حاکمیت اور دین کی بالادستی کو یقینی بنائے، وہ کامیاب ہے، وہ سرفراز ہے، وہ سربلند ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ دین کی حاکمیت اور دین اسلام کی بالادستی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، کچھ ایسے معاملات کے جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا، فقہ جعفریہ کی روشنی میں ایک محدود مسافت سے زیادہ سفر بھی نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، کہ دین اسلام کی حاکمیت، اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں بندے کی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے اقدس میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس مقدس مہینے میں، اس رمضان کی پربرکات اللہ کی میزبانی کو سمجھتے ہوئے اس میں میزبانی سے کامیاب اور سرفراز نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔